अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला। हम भी आपके साथ ये मेरा नया होटल है। ये सेंट्रल लंदन में ये 5 स्टार होटल है। तो जनाब, एक बेड की सीट खाली पड़ी है, अगर किसी ने आना है तो ठीक है। लेकिन ये दरवाज़ ही ऐसे ही है, दो दो वाला वो देते हैं। तो बड़ा ये वीआईपी बेड है, देखें, बहुत वीआईपी रूम है सारा। तो ये टीवी शीवी ये वो हर चीज़ लश्टम फश्टम इसके अंदर है। तो बड़ी जनाब ज़रूरी बातें आपसे मैं करने वाला, बहुत ज़रूरी बातें करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी। ये टीवी मैं बंद करूँ? ये टीवी बंद। और अब आपके साथ मेरी गुफ्तगू होगी बहुत ज़रूरी वाली। और वो कहते हैं ना कि जीपां आ गई कचहरियों खाली ते सज्जणा नू कैद हो गई। और जनाब अली आ गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले। जी, नप के रखो ते तुन के रखो, बिल्कुल इन्हों यूथियां नू नप के रखो ते तुन के रखो। ये वाले जनाब जी, तो नप के रखे तो तुन के रखो का मैसेज आ गया है। और मैसेज ये आया है कि जनाब अली ऐसा करन ही नहीं रहत, भावे वसे तू वलैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली। ये मैसेज आया है जनाब अली। बहुत, मैं तो आपको हल्के अंदाज में बता रहा हूँ, बहुत बड़े अंदाज में मैसेज आ गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। और इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है, जिस तरह नियाजी ने पिछले हफ्ते से ये ड्रामा किया हुआ है कि मेरे साथ फौज मुज़ाकरात करे, मेरे साथ मैं कहता हूँ इसी के ऊपर भी एक केस बनना चाहिए। फौज को क्यों सियासत में ये दावत दे रहा है? लोग तो कह रहे हैं ना फौज सियासत से दूर रहे। ये रोजाना दावत देता है कि आओ जी आओ 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 साढ़े नाल मुज़ाकरात करो। इसके मुंह पे बंदा दो चपेड़े मारे कि फौज तेरे साथ मुज़ाकरात करे। फौज का तू मुलजिम है, रियासत का तू मुलजिम है, पाकिस्तान का तू मुलजिम है, इस्लाम का तू मुलजिम है, मुल्क का तू दुश्मन है। तेरे साथ फौज मुज़ाकरात करे, वो भी तेरे पास जेल में चल के आए। बेशरम इंसान। ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और काश काश अब तक ये 1.5 साल में अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता। ये बातें ना करता। कहते जी मैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करता है, सियासतदानों के साथ, मैं फौज के साथ करूंगा। काश फौज वाले इसी हफ्ते इसको ले जाएं इसको फैज हमीद की गोद में बिठा दें। इन दोनों को गोद में बैठे हुए दोनों को सजाएं दें कि ये धंधा करते रहे हैं। ये फैज हमीद, ये मानीमेंटल, और बाजवे को भी गिरफ्तार करो, कमर जवेद बाजवा, इसको भी करो, गिरफ्तार करो। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए यार। जो मुल्क के दुश्मन है, वो इतना नुकसान इंडिया ने हमें नहीं पहुंचाया जितना ये बंदा पहुंचा रहा है। ऊपर से कहता है जी मेरे साथ फौज मुज़ाकरात करे, रोज यही बयान दे देता है। इसका तरीका यही है, प्रोपेगेंडा मशीनरी लगाई हुई है ना इसने। मैं आपको कहता हूं ना कि 100 में से 90 चैनल वीलॉग वाले इसके हक में बोलते हैं, तो लोगों ने 100 में से 90 की बात सुनी है या 10 की सुननी है। और वो 90 मोटे मोटे चैनल जो पुराने इसने पैसे दे के बनवाए हुए इमरान खान ने। इसलिए मैं हर दफा कहता हूं कि जितने नून लीग के सपोर्टर हैं चैनल वीलॉग वाले, उनको आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, ताकि लोगों को हकीकत का पता चले कि ये कितना बड़ा फराडिया है इमरान अहमद खान न्याजी, वल्दे करामुल्लाह खान न्याजी। वो मुबशर लुकमान ने हथकड़ी में इसके वालिद की तस्वीर दिखा दी है ना, कि ये इसका वालिद हथकड़ी में करप्शन में निकाला गया था। इसका डीएनए ही करप्शन वाला है। और क्या सबूत चाहिए जी आपको? और ये उसका भांजा है जिसने मशरकी पाकिस्तान को हमसे जुदा किया था। ये जख्म हमने जो दिए हैं ना, उसमें मेन मुलजिम, बड़ा मुलजिम जो है वो अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, यही है। कहते हैं जी फौज हमारे साथ मुज़ाकरात करे, बिल्कुल नहीं करनी। ये मैंने बताया ना, ये सितमगर है। आज सितमगर की भी 3 तारीख है। आप सितमगर का महीना इनके ऊपर हकीकी मानों में एक सितमगर वाला ही होना चाहिए। और फिर इसके एक चमचे ने आज इस्तीफा दिया है, अख्तर मेंगल ने। कहता है मैं पकोड़ों की दुकान खोल लूंगा, मैं ये MNA मैं नहीं बन सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है।
اس کا مطلب تو نے جو پکوڑے بیچنے والے ہیں اس کو گھٹیا بنایا ہے. تو پکوڑوں کی نہیں، تو اور پکوڑوں سے بھی نیچے والی کوئی تیلی ہے، تیل بیچ، تیل، تو تیل بیچ، پکوڑوں کی دکان کھول لوں گا. یہ صرف ماحول بنا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اگر تھوڑی سی اس کی معاشی پالیسی جب بھی بہتر آتی ہے نا، اس عمران خان منحوس سے اور اس کے چاہنے والوں سے کوئی گندا بیان آ جاتا ہے کوئی گندا بیان. ابھی سروے آیا ہے کہ جناب ہماری اب مہنگائی جو ہے 28% سے کم ہو کے 9% پہ آ گئی ہے، اور اس کا بیان یہ اختر مینگل کا استعفیٰ، یہ حکومت کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے. اور بھی استعفے دیں تو یہ کریں تو وہ کریں. ان کو میں کہتا ہوں کاش شہباز شریف صاحب، یہ جو آپ کے لیے میں نیرو بیان کے 10 ٹیکے لے کے آ رہا ہوں لندن سے، یہ میں نے 10 کے 10 آپ کو بھیجنے ہیں. یہ اگر آپ کو لگ جائے نا، آپ کے اندر بھی طاقت آ جائے گی. آپ ان کی کوئی جواب کا، کسی چیز کا جواب کیا، آپ ان کے اوپر کوئی اگریسو کام ہی نہیں کرتے. اب تک یہ عمران خان تھا تو اس نے سب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا نا. اب یہ زخمی ہے، یہ باہر نکلے گا تو تمہارے بچوں کو بھی یہ جیل میں ڈالے گا. جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کو بھی یہ جیل میں ڈالے گا. یہ ایسا گندا بندہ ہے. تو یہ کانفرنس نے پیغام دے دیا ہے کہ ایسا کرنی نہیں رہے، بالکل ہم نے اس کو تن کے رکھنا ہے. پھر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سائبر کرائم والوں کو پکڑو جو باہر بیٹھ کے ادھر ویلاگ بنا رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے بھی خصوصی پیغام آیا ہے، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور انہوں نے کہا جی کہ اب بالکل یہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہے. یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. پھر جناب مریم نواز نے نئی سکیم شروع کی ہے کہ جناب کس طریقے سے سکلڈ لوگوں کو بنایا جائے، اس کو ہنر سکھایا جائے. میٹرک کے بعد ساری دنیا میں میٹرک کے بعد ہنر سکھایا جاتا ہے، لکڑی کا، یہ ویلڈنگ کا، الیکٹریشین کا، یہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا دھندا خود ڈھونڈ لیں. پی ایچ ڈی کرنے والے کرتے رہتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں کرتے ہیں نا پی ایچ ڈی ایم اے، لیکن میٹرک کے بعد سکلڈ پروگرام وہ بھی آج مریم نواز نے کر دیا ہے. اور ایک دکھ بھی ہے کہ جناب جو مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں کی تھی، وہ اس نے عمران خان کے امریکی ایجنٹوں نے وہ پیغام دیا کہ جناب تسی بجلی سے رعایت نہیں کر سکتے. میرے خیال رعایت نہیں نہ کر سکتے تو شہباز شریف صاحب پھر اللہ حافظ ہے، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے. اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ 2 روپے پیٹرول بھی، آپ ایک دفعہ یہ کہہ رہا تھا نا پیٹرول سستا کروں گا، تو اوگرا نے کہا نہیں جی آئی ایم ایف والے نہیں کرن دے رہے. ہم آئی ایم ایف کے سکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈو. بلکہ اس کا شہباز شریف کا ابھی بیان آیا ہے ابھی کہ جناب ہم دیکھیں گے، آئی ایم ایف کی ساری شرائط مانیں گے اور پھر ہم جناب وہ قرضے والا امید ہے ہمیں ملے گا قرضہ. اور ستمبر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی، اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے. کیا 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 ہماری حکومت ہے جی، یہ کیا ہماری حکومت ہے. اتنا بھی کوئی دباؤ میں آ سکتا ہے کہ 2 روپے پیٹرول بھی وزیر اعظم کام نہ کر سکے. تو پھر غصے نال بندہ کہندا ہے پھر اتنے پاکستان رہن دا فائدہ کی. چلیں جی، یہ غصے والی باتیں تھیں. اب میں آپ کو آج ایک ایسا انٹرویو دکھاتا ہوں جس میں انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کیا ہے. ہم 3 بندوں نے ایک انٹرویو کیا ہے. انڈیا نے ترقی کیوں کی ہے اور پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا ہے. 3 پوائنٹ ایک ہمارے دوست نے بتائے ہیں، وہ ذرا سنیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے، ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں. لازمی اس کو دیکھیں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں. یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی مشورے بھی ہم سے کریں، اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں. اور فون نمبر پہ کمنٹس کریں، اس فون نمبر پہ واٹس ایپ پہ 030047257552. اللہ بیلی. السلام علیکم. آج جناب ہم 3 بزرگ جو ہے آپ سے باتیں کریں گے اور ہمیں بڑا مزہ آئے گا. اور یہ ہیں ہمارے جناب بہت پیارے دوست، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور حبیب صدیق. ٹھیک ہے سر. تو یہ آج کل ہمیں سیر بھی کروا رہے ہیں، گاڑی شاڑی سیر کرواتے ہیں نا سر جی. یہ تو ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے، 1-2 سوال ان سے پوچھیں گے. یہ کالے بلے کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں مسعود خان صاحب کو.
سر جی آج کالے بلے کی پیشن گوئیاں آپ نے بتانی ہے. بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک دو صرف. ہاں ایک دو. تو ہم میرے خیال ہے آغاز کرتے ہیں حبیب صاحب سے. ان سے ہاں حبیب صاحب سے. ناراض ہو گئے تو پھر گاڑی میں ہمیں ڈراپ نہ کر دینا. اچھا حبیب صاحب, آپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور ادھر ماشاءاللہ آپ, میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سوم و صلات کے پابند اور بڑے مذہبی آپ کے خیالات ہیں. میں تھوڑا سا نا پاکستان انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ ہم اکٹھے ہی آزاد ہوئے ہیں, تو اس وقت نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کافی آگے ہے معاشی طور پہ اور پاکستان پیچھے ہے. آپ کوئی تھوڑا سا انالیسس کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کی انڈیا کے آگے جانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک فیوڈل سسٹم پہ ہے. فیوڈل سسٹم, جی سرداری نظام, جی عام لوگ سن لیں سرداری نظام. انڈیا کا پہلا کام جو اندرا گاندھی نے کیا, انہیں یہ جو نواب اور راجا وڈیرے تھے ان کو سب ختم کیا. نمبر ایک, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریگولیشن ان کی نہیں ہے. جی ان کے پرائیویٹ پراپرٹی جو ہیں وہ ہیں, وہ اس کو فائدہ اٹھائیں, مگر یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کسی چیز کی. تو یہ جو ہے اصل میں ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ عوام جو ہے ان کو آزادی ہے. مینٹل آزادی پاکستان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انڈیا میں ہے. اور انڈیا نے یہ پروو کیا ہے, کئی مرتبہ الیکشنز ہوئے ہیں اور بڑے پاورفل لوگ جو ہیں وہ ہارے ہیں. اندرا گاندھی ایمرجنسی کے بعد ہار گئی, اس لیے کہ عوام کو پسند نہیں تھا جو اس نے کیا. مگر یہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نکلا اس میں سے ایک سسٹم میں سے کوئی, تو دوسرا کوئی وہی سسٹم میں سے آتا ہے. تو سسٹم از پرپیچویٹنگ. جی جی, اور جو مارشل لائیں بھی تو ہماری لگتی رہی ہیں نا, اور آپ کی نہیں لگی. یہ 3 مرتبہ جو ہے اور کتنے 10 سال کے. ہاں جی, منتخب حکومت 2 سال چلتی ہے اور ماشاء اللہ 10 سال چلتا ہے. اور یہ جو ہے اچھا ایک فرق یہ بھی ہے, ایک وڈیرازم ختم کیا, دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ لگتا رہا, انڈیا میں ایک دفعہ بھی نہیں لگا. کیوں لگا؟ ماشاء اللہ اس لیے لگا ہے کہ آپ کے جو ہیڈ آف آرمی اور وہ جو ہے there is one چیف کمانڈر. ہم تینوں فورسز کا ایک چیف ہوتا ہے. ہمارا ایئر فورس کا, آرمی کا, نیوی کا, ایک ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. انڈیا میں کیا ہے؟ انڈیا میں سب الگ الگ. اچھا الگ الگ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہے نہ لگنے کی. جی جی, اس لیے کہ اس میں 3 آدمی ریکروٹ کریں گے تب ہوگا. ہاں تب ہوگا. یہاں پہ ایک آدمی بہت بڑا اہم پوائنٹ بتا دیا جی آپ نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا وہاں پہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں کہ کسی کو جو ہے اتنا پورا جو ہے اتھارٹی نہ مل جائے کہ ہی کین مس یوز اٹ. جی, اور مجھے پاکستان تو یہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے. ٹھیک, دیکھیں جی 3 چیزیں سر نے بتائی ہیں کہ فیوڈلزم انڈیا میں نہیں ہے, مارشل لا انڈیا میں نہیں ہے, اور جو ہمارے آرمی کے 3 چیف سروسز ہیں وہ وہاں پہ علیحدہ علیحدہ ہیں, ہمارے ایک ہیں. اب آتے ہیں جی خان صاحب کی طرف. خان صاحب السلام علیکم. جی سر, آپ کو تو کافی ہمارے قانونی ٹی وی کے دوست جانتے ہیں, آپ پاکستان بھی آتے ہیں تو بڑی مزے کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کالا بلا بھی رکھا ہے, ویسے تو مبشر لقمان نے رکھے ہوئے ہے چڑیل, اور میں نے کبوتر رکھا ہوا ہے سر. جی جی جی. تو نجم سیٹھی نے چڑیا رکھی ہے, آپ نے کالا بلا رکھا ہے. بالکل, یہ ان دونوں کو کھا سکتا ہے. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا, آپ باہر سے دیکھتے ہیں, جو باہر سے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ صحیح فوکس کر کے دیکھتا ہے, اوپر سے چیزیں صحیح فوکس ہوتی ہیں نا. آپ پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ حکومت کامیاب ہوگی نہیں ہوگی؟ تو آپ آتے جاتے بھی رہتے ہیں, ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا جنرل تبصرہ کریں. ویری بریفلی سر, میرا جو بلا ہے کالا بلا وہی مجھے بتاتا ہے تھوڑا بہت. جی ٹھیک, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ جی کہ نواز شریف کو آنا چاہیے, ہی شوڈ بی دا مین پرائم منسٹر. اچھا, ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کا کالا بلا بھی نواز شریف کا فین ہے؟ ہاں جی بالکل, بہت فین ہے. وہ کہتا ہے ہمارے بڑے بھائی آئے, بڑے صاحب آئے, اپنا نواز شریف, تو شہباز شریف وہ پیچھے رہیں ایز ہی ڈپٹی یا نائب صدر, اس طرح کا, تو پھر کام چلے گا. ادر وائز
इनके पास ये 2-3 महीने ही हैं, 2-3 महीने? बस बड़ी मुश्किल से निकले हैं। ओह, बड़ी खबर दे रहे हैं सारा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने ही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर नवाज शरीफ को यानी कि आना चाहिए। आना चाहिए, तो- कभी नहीं आएंगे तो हालात बड़े बड़े क्रिटिकल है, बड़े नाजुक है। क्रिटिकल है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। चले ठीक है सर, इतना ही थैंक यू। इतना ही आप मुख्तसर बात हमेशा करते हैं। तो आपने सर जी काले बिल्ले की बात भी देख ली है। बिल्कुल काले बिल्ले की, मैं अक्सर जो मेरी वीडियो आप देखते हैं ना, तो खान साहब से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो ये समझ लें कि मैं थोड़ी बहुत मुशावरत इनसे ज़रूर करता हूँ। इनका जो काला बिल्ला मुझे बताता है, फिर मैं वीडियो का उधर से हिसाब लगा लेता हूँ। तो आपने हम तीनों की बातें सुनी हैं, आप कमेंट्स करें, लाइक करें। ख़ास तौर पे जो हमारे हबीब साहब हैं इंडिया से, वो और मसूद खान साहब की जो बातें आपने देखी हैं वो करें। इस वक्त हम लंच में बैठे हैं, ब्रांच और लंच में, तो वो भी आ गया, तो साथ आपको वो भी हम दिखा देते हैं। वीआईपी है जी। और इसकी तो एंट्री बड़ी वीआईपी है सर। ये तो बहुत बड़ा प्लेट है सर जी। ये माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हम खाते हैं और आप फिर हमारे साथ तबसरा करें। ये आप लोग ले। इस कॉफ़ी का नाम बताएं सर। This is called Americano. अमेरिकानो। One ओके shot. One shot Americano. तो ठीक है, माशाल्लाह। that's cappuccino. हाँ ये कैपुचिनो, ये मुझे सर ये पसंद है बड़ी। मैंने जो कहा था हाथ बनाए वो नहीं, उसमें वो कर दिए ऊपर। मिक्स कर दिया। ठीक है, और ये बिस्किट वगैरह भी होते हैं। ठीक है।